الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2 درسوں میں ہم لوگوں نے حج کے متعلق کئی ساری باتیں، مثلاً احرام، میقات، طواف، سعی وغیرہ وغیرہ، ان تمام مسائل کو اچھے سے سمجھ لیا۔ اس کے بعد عمرہ کے طریقہ کیسا ہے، عمرہ کے اندر کیا کیا ضروری چیزیں ہیں، اس کو بھی دوسرے درس میں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حج کیسے کریں، یہاں مختصر اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ جب انسان حج کا ارادہ کرتا ہے، مکہ پہنچ چکا ہوتا ہے، ساری تیاریاں مکمل ہوتی ہے، تو سب سے پہلی چیز جو لوگ حج کے ارادے سے جاتے ہیں ان کے متعلق، جیسا کہ احرام کے مسائل میں بیان کیا جا چکا کہ 8 ذی الحجہ کو تمام حاجی جو خود مکہ کے رہنے والے ہیں یا مکہ کے علاوہ دیگر ممالک سے آئے ہوئے جو بھی وہاں ہیں، وہ لوگ اپنے خیمے سے ہی 8 ذی الحجہ کو اپنے خیمے سے یا اپنے ہوٹل سے، یا جو مکہ کے اندر رہنے والے ہیں وہ اپنے گھروں سے ہی حج کی نیت کر کے اور تلبیہ پکارتے ہوئے منی کی طرف روانہ ہوں گے۔ 8 ذی الحجہ کو اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھ لیجئے، اور اس احرام کے لیے بھی وہ سب اعمال انجام دیجئے جنہیں احرام کے مسائل میں بیان کیا جا چکا ہے، اور اسی طرح نیت کیجئے اللہم لبیک حجۃ، اور اس کے بعد تلبیہ پکارتے ہوئے ظہر سے قبل یعنی ظہر سے پہلے منی پہنچ جائیے۔ منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز 1 اذان اور 2 اقامت میں ادا کرنی ہے۔ پھر سے سنا جائے کہ منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کو ان کے وقتوں میں اپنے خیمے یا مسجد میں پڑھیے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز قصر پڑھیے۔ یہ منی میں اس طرح نماز ادا کی جائے گی۔ لیکن یہاں چونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اتنے دور سے ہم گئے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو قصر کے بجائے مکمل نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ صحیح نہیں ہے کہ سنت یہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ قصر کیا جائے تو قصر ہی کرنا ہے، یعنی ظہر، عصر، عشاء کو ایک ساتھ پڑھیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور پھر 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز بھی منی ہی میں پڑھنا ہے، اور زوال سے پہلے یعنی ظہر سے پہلے ہمیں عرفہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ اور وہاں یعنی عرفہ کے اندر کتنا قیام ہوگا؟ 9 ذی الحجہ کو نماز ظہر کے بعد سے غروب آفتاب تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک عرفہ میں قیام ہوگا۔ اور وہاں سے روانگی کب ہوگی؟ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں حاضر ہونا ہے، امام کے ساتھ یا اپنے خیمے میں، امام کے ساتھ یا اپنے خیمے میں ظہر اور عصر کی نماز ظہر ہی کے وقت میں جمع کر کے قصر پڑھنا ہے۔ یہ عرفہ کا بیان چل رہا ہے کہ جب ہم 9 ذی الحجہ کو عرفہ پہنچ جائیں گے
تو امام کے ساتھ اگر موقع مل رہا ہے تو مسجد میں یا امام کے پیچھے جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں نماز پڑھیں گے، یا اگر جگہ نہ ملنے کی صورت میں اپنے خیمے یا جہاں آپ ہیں وہاں نماز پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ظہر اور عصر کی نماز ظہر ہی کے وقت میں ادا کر لیں گے، دونوں نمازوں کو ملا کر کے پڑھیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2950 کے اندر موجود ہے۔ نمبر 3 کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اگر ممکن ہو تو عرفات کے درمیان میں واقع جبل رحمت کے دامن میں جگہ لینا اور قبلہ رخ ہو کر کے کثرت سے غروب آفتاب تک یعنی سورج ڈوبنے تک دعا اور ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے 2950 میں۔ نمبر 4، عرفات سے غروب آفتاب کے بعد بغیر مغرب کی نماز ادا کیے ہوئے، یہاں یاد رکھا جائے، بغیر مغرب کی نماز ادا کیے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ مزدلفہ پہنچ کر جس وقت مزدلفہ پہنچیں مغرب اور عشاء کو ایک اذان اور 2 اقامت سے ادا کر لیں گے۔ عشاء اور مغرب کی نماز ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کریں گے، اور سنت کی اتباع میں کھا پی کر کے سو جائیں گے۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم نے اسی حدیث گزشتہ حدیث میں نقل کیا ہے 2950 میں ہی۔ اور 5ویں چیز، مینا، عرفات، مزدلفہ اور مینا کے ان مقامات پر آنے جانے میں جمرہ عقبہ کو مارنے سے پہلے تک کثرت سے تلبیہ پکارنا ہے۔ یعنی جو ہم راستے میں مینا سے عرفہ، عرفہ سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا، جو آمد و رفت ہوگی ہماری، آنے جانے کا جو وقت ہوگا، اس میں ہم کثرت سے سفر کے دوران تلبیہ پکارتے رہیں گے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جو تلبیہ ہے اس کو کثرت سے آنے جانے کے وقت ہم کریں گے، اور جب وقوف ہوگا یعنی عرفہ میں جب ہم قیام کریں گے اس دوران کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں کرنی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عرفہ میں کیے ہوئے دعا رد نہیں کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اس لیے جتنی دعائیں مانگنی ہے آپ کو عرفہ میں قیام کے دوران زیادہ سے زیادہ دعا کرنا ہے اور ذکر و اذکار بھی کرنا ہے۔ اب 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر مشعر حرام مزدلفہ کی پہاڑی کے پاس یا جہاں کہیں بھی جگہ ملے انسان کو قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب اجالا ہونے تک دعا اور استغفار اور حمد و ثنا میں مصروف رہنا چاہیے، اور سورج نکلنے سے پہلے ہی مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہونا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر مشعر حرام یعنی مزدلفہ کی پہاڑی کے پاس جہاں بھی جس کو جگہ مل جائے کھڑے ہو کر خوب دعا کرنا چاہیے۔ کب تک؟ سورج یا صبح مکمل ہو جانے تک، اجالا چھا جانے تک انسان کو دعا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مینا پہنچ کر جب انسان سورج دیکھے کہ نکلنے لگے وہاں سے نکل کر کے اور مینا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو جب مزدلفہ سے ہم نکلیں گے، مزدلفہ سے نکل کر کے مینا کی طرف جانا ہے۔ مینا پہنچ کر سب سے پہلے صرف اور صرف جمرہ عقبہ، یعنی جو عام لفظوں میں یا عام زبان میں جو استعمال ہوتا ہے، بڑا شیطان لوگ بولتے ہیں جس کا نام جمرہ عقبہ ہے، اس کو بڑے شیطان کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کو 7 کنکریاں زوال سے پہلے مار لیجئے۔ یہ 10ویں ذی الحجہ کی بات ہو رہی ہے کہ مینا پہنچ کر سب سے پہلے صرف جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں زوال سے پہلے مار لیجئے، اس طور پر کہ ہر کنکری ستون کو لگ جائے۔ وہاں شیطان آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ کھمبے کی مثل کھڑا ہے، آپ کو دور سے اسی کھمبے پر نشان لگا کر کے مارنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہر کنکری اس کھمبے کو لگ جائے،
لگ گیا تو بہت بہتر، نہ لگے تو کم از کم وہاں حوض نما بنا ہوا ہے وہاں تک پہنچ جائے، اور جب آپ کنکری مار رہے ہوں تو اس وقت اللہ اکبر ضرور کہیں۔ یہ ہو گیا 10ویں ذی الحجہ کے پہلا کام۔ اس کے بعد پھر قربانی کیجئے۔ رمی کرنے کے بعد، رمی جمرات پہلا کنکری مارنے کے بعد کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے۔ اس کے بعد بالوں کو کتروائیں یا مڈوائیں، انسان کو بال پہ اختیار ہے، چاہیں تو چھلوا لیں اور چاہیں تو قصر کروا لیں، چھوٹے کروا لیں۔ اس کے بعد احرام کے کپڑے تبدیل کر لیجئے اور مکہ جا کر طواف کیجئے، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کیجئے اور منی آ کر وہیں رات گزاریے۔ یہ 10 ذی الحجہ کے کام ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد بچ جاتے ہیں بقیہ اور 3 دن، 11، 12، 13۔ یاد رکھیں کہ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اور بقیہ جو 3 دن ہے 11، 12، 13 یہ ایام تشریق کے دن ہیں۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ ایام تشریق کو زوال کے بعد ہی تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنے ہیں، جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ صغریٰ، یہ تینوں ہیں، ان تینوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا کہ ہر کنکری مارنے سے پہلے انسان کو اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ کچھ لوگ جذباتی میں اپنے چپل یا ہاتھ میں جو کچھ ہو اس طرح کی چیزوں سے وار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اتنے جوش اور اتنے جذبے میں انسان کو نہیں آنا چاہیے۔ نبی کی سنت جو ہے، کیونکہ آخر ہمیں مارنے کا حکم ایک سنت ادا کر رہے ہیں ہم، وہاں ہم شیطان کو نہ دیکھ پاتے ہیں، وہ تو ایک پتھر نما پتھر کی چیز ہے جو کھمبے کی طرح بنا ہوا ہے، تو ہم اور آپ مارتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل شیطان ہی کو مار رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اتنے جذباتی نہیں ہونے چاہیے، بلکہ کنکری کے ساتھ آپ ماریں جو آپ کو دیا جاتا ہے یا جو آپ لے کر کے آتے ہیں، یہی درست ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی 11، 12 ذی الحجہ کو کنکری مار کر منی سے نکلنا چاہتا ہے، بہت سارے لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ 12 ذی الحجہ کو نکل کر کے وہاں سے چلے آتے ہیں، کہتے ہیں اگر ایسا کوئی شخص کرنا چاہتا ہے، 11 اور 12 کو اپنے آپ کو فارغ کر لینا چاہتا ہے، تو غروب آفتاب سے پہلے، یعنی 12 تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے نکل جائے۔ اگر سورج ڈوب چکا ہے، غروب ہو چکا ہے، اور پھر وہ وہاں سے نکلنا چاہے تو نہیں نکل سکتا ہے، کیونکہ پھر 13 ذی الحجہ کی رات گزار کر زوال کے بعد اسی طرح تینوں جمرات کو کنکری مارنے کے بعد 13 ذی الحجہ کو ہی منی چھوڑنا بہتر ہے، اور یہی سنت ہے۔ یہ تھے چند احکام۔ اسی طرح حج کے تمام ارکان و اعمال پورے ہو گئے۔ 13 ذی الحجہ کو جب ہم تمام جمرات کو کنکری مار چکیں گے، اس کے بعد ہم فری ہو جاتے ہیں، ایک کام بچ جاتا ہے، طواف وداع۔ گزشتہ درسوں میں غالباً یہ بات آ چکی ہے کہ جب ہم مکہ آتے ہیں تو طواف قدوم کرتے ہیں، یا اس کو طواف تحیہ بھی کہتے ہیں، سلامتی کے لیے آ کر کے ہم طواف کرتے ہیں۔ دوسری طواف جب ہم کرتے ہیں، طواف زیارت کہا جاتا ہے، اور یہ آخری طواف ہے جب ہم مکہ کو چھوڑنے لگیں، اس وقت ہم وہاں سے طواف کرنے، مکہ خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے بعد ہی ہم رخصت ہوں گے۔ یہ تھے چند احکام جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور کچھ چند اہم معلوماتی چیز ہیں، کچھ مسئلے ہیں جس کو جان لینا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ مختصراً اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نابالغ بچہ اگر حج کر سکتا ہے
کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے تو بلوغت کے بعد اسے یہ حج کافی نہ ہوگا، بلکہ فرض کی ادائیگی کے لیے نیا حج اسے بلوغت کے بعد کرنا پڑے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، حالت احرام میں بطور علاج جسم سے خون نکلوا سکتے ہیں، یعنی اگر انسان کو ایمرجنسی آ گیا اور خون نکلوانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ احرام کی حالت میں بھی خون نکلوا سکتا ہے۔ اسے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 1835 میں نقل کیا گیا ہے۔ تیسری چیز ہے، احرام کی حالت میں غسل کرنا مباح ہے۔ اگر انسان کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو اگر غسل کی نوبت آ جاتی ہے تو انسان کو کر لینا چاہیے، مباح ہے۔ اس کو بھی امام بخاری نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا، حدیث نمبر 1840 ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1205 ہے۔ حالت احرام میں آنکھ وغیرہ میں بطور علاج دوا ڈال سکتے ہیں۔ کوئی انسان آنکھ کا مریض ہے تو دوا ڈال سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مریض سوار ہو کر طواف کر سکتا ہے، جیسا کہ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے۔ حیض اور نفاس والی عورتیں بھی سعی کریں گی، طواف نہیں کریں گی۔ نمبر 7 ہے، اگر کسی کے احرام کا کپڑا ناپاک ہو جائے یا پلید ہو جائے تو وہ احرام کا کپڑا تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر انسان کا کپڑا ناپاک ہو جائے، گندا ہو جائے یا احتلام وغیرہ ہو جائے، اس طرح کے مسائل اگر ہو جاتے ہیں تو انسان کو احرام چینج کر لینا چاہیے، یا اگر دھو کر کے کام چلتا ہے تو دھو کر کے بھی کام چلا سکتا ہے۔ اسی طرح 8 نمبر میں ہے ملتزم، حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کی جگہ سے چمٹنا اور دعا کرنا سنت ہے، مگر اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ انسان کو اگر موقع ملے تو حجر اسود یا اسی طریقے سے باب کعبہ یعنی کعبہ کے دروازے کے سامنے جا کر کے چمٹ کر دعا کرنا، یہ ایک طرح سے سنت ہے، لیکن اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یا یہ حج کے ارکان شروط میں سے بھی نہیں ہے۔ آپ کو موقع مل جاتا ہے، وہاں جگہ مل جاتی ہے تو یہ آپ کے لیے فخر اور فضل کی بات ہے کہ آپ اتنے دور گئے اور وہ موقع ملا۔ اسی طریقے سے حالت احرام میں انسان موذی، تکلیف پہنچانے والے جانور اور کیڑے مکوڑوں کو حرم میں مار سکتا ہے۔ اسے امام مسلم نے اپنی کتاب کے حدیث نمبر 2861 میں نقل کیا ہے۔ اگر کوئی چیز حرم کے اندر بھی، جیسے احرام کے حالت میں محرم شخص کو منع کیا گیا ہے کسی بھی چیز کا شکاری کرنا یا مارنا، لیکن شرط کے ساتھ اگر کوئی چیز تکلیف دینے والا ہے یا کاٹنے والا ہے یا انسان کو کاٹ لینے کی وجہ سے وہ انسان کی موت ہو سکتی ہے، ایسا اگر کوئی جانور ہے تو ایسے جانور کو احرام کی حالت میں وہاں کعبہ کے ارد گرد میں کہیں بھی اگر نظر آتا ہے تو اس کو مار سکتا ہے۔ نمبر 10، کمزوروں، بیماروں، بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا جانے کی اجازت ہے۔ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ انسان کو صبح تک یعنی طلوع آفتاب تک، سورج کے نکلنے تک دعا کرنے کا حکم ہے، لیکن کہا گیا یہاں کچھ شروط کے ساتھ، اگر کوئی شخص بوڑھا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے یا عورت ہے، بچے ہیں، ایسے لوگوں کو وہاں بہت زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے لوگ رات میں ہی نکل جاتے ہیں، تو ایسے معذورین لوگوں کے لیے یہ اختیار ہے، یہ رخصت ہے کہ وہ شخص آدھی رات سے ہی سفر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ نمبر 11، مزدلفہ سے سکون اور وقار کے ساتھ مینا آنا چاہیے، بھگدڑ نہیں ہونا چاہیے، دھکا مکا نہیں کرنا ہے، عزت اور وقار کے ساتھ با اخلاق ہو کر کے مینا آنا چاہیے، لیکن وادی محصر میں تیزی کے ساتھ گزر جانا چاہیے۔ اس کی بھی تفصیل گزشتہ درس کے اندر گزر چکا ہے۔ نمبر 12، قربانی کے دن جمرہ عقبہ پر کنکریاں مارنا، حجامت اور طواف زیارت بالترتیب کرنا افضل ہے۔ یعنی یہ 4 چیزیں جو بیان کیا گیا، یہ ترتیب وار اگر کوئی شخص کرتا ہے تو یہی کرنا افضل ہے، یعنی پہلے جمرہ عقبہ کو مارے گا،
پھر جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا ہے، اس کے بعد اپنے بالوں کے اپنے سر کے بال اتروانا ہے، اس کے بعد طواف زیارت کرنا ہے، اور جو بھی ہے قربانی وغیرہ ہے، یہ ترتیب وار اگر کرتا ہے تو افضل ہے۔ لیکن کہتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر یا انجانے میں یہ اعمال آگے پیچھے کر دیتا ہے تو اس کے حج میں کوئی حرج نہیں ہوگا، یا اس کے حج فاسد نہیں ہوں گے یا خراب نہیں ہوں گے، یا اس کے حج میں کوئی کمی نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے اپنے حدیث کی کتاب میں 3156 کے اندر نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 13 میں بیان کیا گیا ہے کہ جمرہ عقبہ کو رمی کنکری مار کر کے فوراً واپس آ جانا چاہیے، وہاں نہ رکنا چاہیے اور نہ ہی وہاں دعا مانگنا چاہیے۔ البتہ جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر کے دعا مانگنا مسنون ہے۔ اسی طریقے سے 14 نمبر میں بیان کیا گیا ہے کہ احرام کا کپڑا پہننے کے بعد 2 رکعت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ احرام پہن لیا اور فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لی، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لوگوں کی طرف سے اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز ہے۔ نمبر 15 میں بیان کیا گیا ہے کہ صاحب استطاعت یا دائم المرد، مفلوج اور سخت کمزور کی طرف سے حج اور عمرہ دونوں کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 16 ہے کوئی شخص نظر مانے اور اس کے بعد فوت ہو جائے، یا صاحب استطاعت شخص حج کیے بغیر فوت ہو جائے اور اس کے ورثہ اس کے مال میں سے اس کی طرف سے حج کرے تو جائز ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بالاتفاق میت کی طرف سے حج کرنا جائز ہے، لیکن اس کے شروط بیان کیے جا رہے ہیں نمبر 17 میں کہ حج بدل کرنے والا اس طرح تلبیہ پکارے، اللہم لبیک ان فلان، اور اگر عورت کی طرف سے حج بدل کر رہے ہوں تو کہے اللہم لبیک ان فلانہ۔ یہاں جو فلان ذکر ہوا ہے وہ فلان کی جگہ پہ جس کے بدلے حج یا عمرہ کیا جا رہا ہے اس کا نام لیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اللہم لبیک عبداللہ ابن عبد الرحمن، یا اللہم لبیک ان عائشہ بنتی عبداللہ۔ اس طرح اگر جس کے نام سے وہ حج کر رہا ہے یا جس کی طرف سے وہ حج کر رہا ہے، جس کا جو نام ہے وہ نام وہاں لے لیا جائے ان فلان کی جگہ پر۔ حج بدل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنا حج کیا ہو، تبھی وہ کسی دوسرے کا حج کر سکتا ہے۔ اور نمبر 19 میں بیان کیا گیا ہے عورت کے بدلے مرد اور مرد کے بدلے عورت حج کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام مسائل کو صحیح سمجھ کر اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اللہ ہم سب کو حج جیسی عظیم عبادت کا ہمارے نصیب میں، ہماری تقدیر میں بھی لکھ، تاکہ ہم بھی آپ تیرے گھر تک آ کر پہنچ کر اس عظیم عبادت سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کا ثواب حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔